السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میں آج آپ کو وہ چیز بتانے جا رہا ہوں کہ میرے تو رونگٹے کھڑے ہوئے۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے دل میں والدین کے لیے محبت ہے تو آپ بھی رو پڑیں گے، یہ امید ہے مجھے۔ ابھی چند دن پہلے میرے گھر پہ ایک ماں آئی، بوڑھی عورت تھی، اور بہت بڑی چیز ہے کہ ایک بوڑھی عورت آ کر کے اپنے بچوں کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے شکایت کرے کہ میرے بچے مجھ کو کھانا نہیں دیتے، میرے بچے مجھ کو دوائی نہیں دلاتے، تو آپ سوچیں کہ جس سے کہے کہ اس کے دل پہ کیا گزرے گی۔ یہ میں نے اپنے دل پہ یہ بوجھ میں نے برداشت کیا۔ وہ ماں آ کے مجھ سے کہتی ہے بھیا میرا بیٹا حافظ ہے، نعوذ باللہ، مجھے شرم آتی ہے یہ بولتے ہوئے کہ وہ خود اپنے منہ سے اقرار کر رہی ہے کہ میرا چھوٹا بیٹا حافظ ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ بیٹا کھانا دے دو، وہ کہتا ہے کھانا نہیں ہے آپ کے لیے۔ میں نے دوائی کے لیے کہا، وہ مجھ سے کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں، آپ کہیں اور جا کے دوائی لے لیں۔ یہ حالت ہے ہمارے معاشرے کی، نعوذ باللہ۔ ہم بھول گئے کہ جس بچے کی ولادت پہ ماں کو اللہ نے شہید کا مقام دیا ہے، جس ماں کو بچے کو دودھ پلانے پہ، رات میں اٹھ کے اس کی لیٹرین، اس کا پخانہ، اس کا بول و براز صاف کرنے پہ اللہ نے تہجد کا ثواب دیا ہے، اور جس ماں کو اللہ نے گھر کی رحمت بتایا ہے، ہم اس ماں کو یوں سڑک پہ چھوڑ رہے ہیں کہ آپ جائیں، ہم آپ کی کیئر نہیں کر سکتے۔ بڑا افسوس ہے نا۔ ایک مقولہ ہے بہت اچھا کہ 10 بچوں کو ایک ماں نے تو سنبھال لیا، لیکن 10 بچوں سے ایک ماں سنبھالی نہیں گئی۔ آپ کیا درشانا چاہتے ہیں، کیا دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ کمانے لگے ہیں تو آپ کی ماں کی کوئی ویلیو نہیں ہے آپ کے سامنے؟ اگر آپ اپنی بیوی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں تو لعنت ہے آپ کی زندگی پہ۔ ایسی زندگی، اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ اپنی بیوی سے دب کے اپنے گھر میں رہے، لعنت ہے ایسی زندگی کے اوپر۔ جو بندہ اپنی بیوی کی وجہ سے یا خود اپنے غرض کی وجہ سے اپنی ماں کو ٹھوکر مار سکتا ہے، وہ دنیا میں کسی کا نہیں ہو سکتا۔ مجھے افسوس اس بات پہ کہ وہ ماں میرے سامنے آ کے گڑ گڑا کے بیٹا کچھ پیسے دے دو، مجھے دوائی لینی ہے، مجھے ابھی فوراً دوائی لینی ہے، میرے پورے جسم کے اندر درد ہو رہا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ یہ میں اپنے گاؤں کی بات بتا رہا ہوں۔ امید ہے کہ جس کے لیے میں کہہ رہا ہوں اس تک یہ کلپ پہنچ جائے، اللہ کرے۔ میری آپ سے گزارش، میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کرتا ہوں، خدا کے واسطے اپنی جنت کو یوں آوارہ نہ چھوڑو۔ اگر یہ ناراض ہے تو اللہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہو سکتا، چاہے آپ 100 عمرے کر لیں، 100 حج کر لیں، آپ 1000 نمازیں پڑھیں، 1000 نفل پڑھیں، 1000 تہجد پڑھیں، آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں۔ آپ اگر اپنے والدین کو دکھ دے رہے ہیں تو خدا کی قسم آپ تیار رہیں اس کے لیے کہ مرنے سے پہلے اللہ اس کی سزا آپ کو ضرور دے گا۔ ذرا بھی افسوس نہیں ہے آپ کو کہ جس ماں نے 25-30 سال تک آپ کو کھلایا ہے، اپنی چھاتی سے لگا کر آپ کو دودھ پلایا ہے، روٹی نہیں ہوئی تو اپنے آپ بھوکی رہی، آپ کو کھانا کھلایا ہے، پیسے نہیں ہوئے تو گھر گھر برتن مانج کر آپ کا پیٹ پالا ہے، آپ کو بڑا کیا، آپ کی پرورش کی، آپ کی اچھی تربیت کی ہے۔ باپ نہیں ہوا تو اس نے دوسری شادی نہیں کی کہ اگر میں شادی کروں گی تو بچے سے میری محبت کم ہو جائے گی، میں اس پہ پوری مکمل طور پر میں اس کی تربیت نہیں کر سکتی، اس کی پرورش نہیں کر سکتی، اس لیے اس نے شادی نہیں کی۔ آپ اس ماں کو دھکے دے کر کے گھر سے باہر نکال رہے ہیں۔ خدا کرے آپ کی زندگی کہیں غرق نہ ہو جائے، اللہ آپ کا بیڑا کہیں غرق نہ کر دے، خدا کے واسطے سنبھل جائیں۔ اپنی ماں کو اپنے سروں کے اوپر، اپنے سروں کا تاج بنا کے اپنے گھر کے اندر رکھیں، ورنہ جس دن ان کی وجہ سے اللہ ناراض ہو گیا، اللہ ایسی مار مارے گا آپ کو نا کہ آپ کو دنیا کے اندر کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اس دن بھی آپ کی بیوی، آپ کے بچے آپ کے کام نہیں آئیں گے، آپ کی ماں کام آئے گی۔ ابو علقمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اتنے پابند اور اتنے متقی صحابی ہیں، آپ ان کا واقعہ سنیں گے تو آپ رو پڑیں گے۔ اتنے متقی صحابی، اتنے زیادہ متقی صحابی کہ تہجد نہیں چھوڑتی تھی، صوم داؤدی رکھا کرتے تھے، لیکن جب ان کا انتقال ہو رہا تو ان کے منہ سے کلمہ نہیں نکل رہا تھا، ان کے منہ سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا، تو صحابی نے اللہ کے رسول سے دریافت کیا، اللہ کے رسول ایسی ایسی بات ہے، علقمہ کی روح قبض ہونے والی ہے لیکن علقمہ کلمہ نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ کے رسول نے فوراً کہا کہ ماں کا پتہ لگاؤ، علقمہ کی ماں کہاں ہے بھی یا نہیں ہے؟ تو پتہ چلا کہ ان کی ماں ابھی حیات ہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا ان سے کہیں کہ آ جائیں، اگر نہیں آ سکتے تو میں خود ان کے پاس جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر پہنچائی تو علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی آئیں۔ اللہ کے رسول نے کہا اماں تیرے بیٹے
کہ کوئی ایسی عادت جس سے تو ناراض ہو؟ تو اماں نے کہا نہیں، میرا بیٹا تو بہت متقی ہے، بہت پرہیزگار ہے، لیکن میں ایک بات سے ہمیشہ پریشان نہیں ہوں، اور اس نے مجھے دکھ دیا اس بات کا کہ جب میں کوئی کام کہتا تھا تو یہ نہیں کرتا تھا، اور وہی کام جب اس کی بیوی کہتی تھی تو یہ پہلی بار میں کرتا تھا۔ نعوذ باللہ، یہ میں نے واقعہ سنا ہے، میں آپ کو ریفرنس نہیں دے سکتا، لیکن اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ، صحابہ سے کہا کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں لاؤ، میں ابھی علقمہ کو یہیں جلاؤں گا۔ نعوذ باللہ، خدا نخواستہ ہمارے اوپر یہ اگر وقت آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ تو اس ماں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ میرے سامنے میرے بچے کو زندہ جلائیں گے؟ کہا ہاں اماں، اگر تو نے اس کو معاف نہیں کیا تو اس کو جہنم میں جلنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے اس کے پاس۔ تو ماں تو آخر ماں ہوتی ہے نا، ماں تو آخر ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتا سے رہا نہیں گیا، اس کے اندر لہریں اٹھی، اور ماں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا، آپ اس کو نہ جلائیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اگر ماں تو اس کو معاف نہ کرتی تو جہنم کی آگ اس کو اس طرح کھاتی کہ کوئی اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ تو اتنا بڑا صحابی ہونے کے بعد جو تہجد بھی پڑھتا تھا، صوم داؤدی بھی رکھتا تھا، اس کو کلمہ نہیں نصیب ہو رہا تھا موت کے وقت، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی ماں اس سے ناراض تھی۔ اور ہم اپنی ماؤں کو لات مار کے باہر بھیج دیتے ہیں، ہم اپنی ماؤں کو اولڈ ایج ہوم میں پھینک کے آتے ہیں، ہم اپنی ماؤں کو الگ کر دیتے ہیں کہ آپ اپنا کھانا الگ بنائیے، ہم الگ بنائیں گے۔ اللہ کے واسطے اپنے آپ پہ رحم کریں، اپنے بچوں پہ، اپنی زندگی پہ رحم کریں گے۔ یاد رکھنا والدین کے ساتھ آپ جیسا کریں گے ویسا آپ ضرور کاٹیں گے، آپ کی اولاد اس سے بدتر سلوک آپ کے ساتھ کرے گی، اس وقت آپ چلائیں گے ماں مجھے بچا لے، اس وقت آپ کی ماں زندہ نہیں ہوگی۔ میرے دوستو، یہ بہت اہم ٹاپک ہے، میں نے اس کو چند منٹوں میں سمیٹا ہے اس وجہ سے کہ آپ لوگ تو زیادہ لمبی کلپ سننا ہی پسند نہیں کرتے، تو مجبوری ہے میرے سامنے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں خدا کے واسطے اپنے ماں باپ کو اپنے سروں کا تاج بنا کے اپنے گھروں کے اندر رکھیں۔ جس ماں نے آپ کو 25 سال 30 سال کھلایا ہے، آپ اس کو ذرا سا، جب تک وہ زندہ ہے آپ کے سر کا سایہ، آپ اس وقت تک اس کو کھانا نہیں کھلا سکتے۔ اگر نہیں کھلا سکتے تو آپ کا اس دنیا میں رہنا بیکار ہے، آپ کا مرنا زیادہ بہتر ہے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کی زیادہ سے زیادہ توفیق دے، اور ان کا مقام سمجھ کر ان کی عزت، ان کا احترام اور ان کی خدمت کرنے کی اللہ ہم کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔